فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری ہے اور اب آپ پی ایل او بھول گئے۔ میرے خیال میں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاسر عرفات کی تنظیم پی ایل او اب بھی یاد ہوگی، لیکن پی ایل او نے کیا کچھ بھلا دیا اور شاید اسی لیے دنیا بھی اسے آہستہ آہستہ فراموش کرتی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں یہی بتائیں گے کہ پی ایل او نے کیا کیا اور کیا بھلا دیا کہ دنیا بھی اسے بھولنے لگی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں تفصیل جاننے سے پہلے، سوال اندر سوال کریدنے اور پرت در پرت جوابات حاصل کرنے سے پہلے، اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ یہ ویڈیو اب تک کے میرے دوسری تمام ویڈیوز سے لمبا ہوگا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا اور یہ بھی کہ یہ ویڈیو شاید ہی آپ تک پہنچ پائے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے یہی ریت چلی ہے، لیکن اگر یہ پہنچ جائے تو اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ آج فلسطینی زائنسٹ دہشت گردوں یعنی اسرائیل سے بیت المقدس اور اپنے ملک کی آزادی کی فیصلہ کن لڑائی لڑ رہے ہیں، اور آج کے دن قبلہ اولیٰ کی آزادی کے لیے قربانی سب سے زیادہ انہی کے حصے میں آئی ہے۔ جان و مال اور آل و اولاد پر قربانی پر ان کے منہ سے آہو فوغاں کے بجائے شکر کے کلمات نکل رہے ہیں۔ حماس اور القسام بریگیڈ یہ کام کر رہا ہے۔ یہ کام حماس اور القسام بریگیڈ کی نگرانی میں ہو رہا ہے، لیکن پی ایل او کہاں ہے؟ یعنی وہی تنظیم جس نے ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے فلسطین کی تحریک آزادی کو منظم کیا اور اس کے لیے مسلح جدوجہد کی، لیکن پھر وہ اپنا راستہ بھول گئی۔ اب دنیا میں اگر فلسطین کی تحریک آزادی کے ہراول دستے کا کوئی نام ہے تو وہ ہے حماس، یعنی اسلامک ریزسٹنس موومنٹ، یا جسے اسلامی تحریک مزاحمت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پی ایل او کہاں ہے جسے لوگ فلسطین کی لیگل ریپرزنٹیٹیو مانتے ہیں؟ پی ایل او 60 سال پہلے فلسطین کی آزادی کی آرمڈ ریزسٹنس کی تنظیم کی حیثیت سے بنائی گئی تھی، تو اس کے مشن کا کیا ہوا اور اب اس کا کیا رول ہے؟ پی ایل او آزادی کی تنظیم سے فلسطینی اتھارٹی یا فلسطین کی حکومت بن کر کیسے رہ گئی؟ آج جب کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے کہ فلسطین کو ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے آزادی نہیں دی جائے گی، یہ تنظیم پی ایل او جسے فلسطین اتھارٹی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اب بھی بات چیت کے راستے پر چلنے کی بات کیوں کر رہی ہے؟ یاسر عرفات کی تحریک کا کیا ہوا، جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں اعلان کیا تھا کہ میں ہاتھ میں ایک انقلابی کی بندوق کے ساتھ زیتون کی شاخ لے کر آیا ہوں، میرے ہاتھ سے یہ سبز شاخ گرنے مت دیجیے گا۔ انہوں نے جو کہا تھا وہ یہ تھا۔ یہ تنظیم یا آرگنائزیشن سرکار میں کیسے بدل گئی اور اسے ابھی تک فلسطینیوں کا لیگل ریپرزنٹیٹیو یا نمائندہ سمجھا جاتا ہے؟ آج جبکہ فلسطین کا مسئلہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر زیر بحث آ رہا ہے اور بعض حلقوں سے حماس کو پی ایل او میں مرج یا ضم کرنے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے، پی ایل او پر نظر ڈالنا ضروری ہوگا، اور اس کے لیے یہ پورا ویڈیو دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ قبلہ اولیٰ اور انبیاء اور رسولوں کی مقبوضہ زمین اور اس کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ پی ایل او سرکار بن چکی ہے اور حماس نے مسجد اقصی اور زرد فلسطین کو آزاد کرانے کا بیڑا اٹھایا ہے، لیکن تحریک آزادی فلسطین میں پی ایل او کے کردار کو یکسر نظر انداز کرنا ناانصافی ہوگی، لہذا اس پر نظر بھی ڈالنی چاہیے اور احتساب بھی کرنا چاہیے۔ تاریخ 28 مئی سال 1964 یروشلم میں پہلی فلسطینی کانفرنس کا موقع تھا جب ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس تنظیم کے قیام کا خیال مصر کے کیپٹل قاہرہ میں ہونے والی پہلی عرب سمٹ میں زیر بحث آیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ فلسطینیوں کی ایک یونائٹڈ لیڈرشپ ہو جو تمام انٹرنیشنل فورم میں فلسطینیوں کی آواز اٹھا سکے۔ اس وقت 1948 میں بننے والے اسرائیل کا فلسطین کے بیشتر علاقوں پر قبضہ تھا، جس میں یروشلم، ویسٹ بینک اور غزہ شامل نہیں تھے۔ فلسطینیوں کی تحریک آزادی جاری تھی اور ان کی سرزمین سے نکالا جانا بھی۔ فلسطینی الگ الگ تنظیموں کے بینر تلے آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، لیکن یہ وہ وقت تھا جب مسئلہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ پوری عرب دنیا کا مسئلہ تھا۔ عرب لیگ جو 1945 میں بنی تھی، اس میں بھی فلسطین کی ایک سیٹ تھی، جبکہ فلسطین اس وقت برطانیہ کے ماتحت تھا۔
جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 28 مئی 1964 کو پی ایل او کی بنیاد رکھی گئی، احمد شقیری اس کے صدر بنے۔ نئی جنریشن یہ سمجھ سکتی ہے کہ فتح موومنٹ اور پی ایل او ایک ہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فتح اور پیلسٹینین لبریشن موومنٹ ہی پی ایل او کا حصہ تھے، جسے فلسطینیوں کی نمائندگی کرنی تھی۔ یاسر عرفات جو فتح موومنٹ کے بڑے لیڈر تھے، پی ایل او کے پہلے پریزیڈنٹ نہیں تھے بلکہ تیسرے پریزیڈنٹ تھے۔ یاسر عرفات فتح موومنٹ کے بانیوں میں سے ایک تھے جو 1958 کے قریب بنی تھی، اور اس کے ملٹری ونگ 1965 میں بھی تھی، یعنی پی ایل او کے بننے کے کئی مہینے کے بعد یاسر عرفات کا ماننا تھا کہ فلسطینیوں کی آزادی فلسطینیوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، لہذا وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں جہاں بھی فلسطینی ہیں وہ ایک ساتھ مل کر اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کریں۔ عرب ملکوں کی حکومتیں اس کے بارے میں الگ الگ خیال رکھتی تھیں، اس کے باوجود یاسر عرفات تمام عرب دنیا اس علاقے اور انٹرنیشنل لیول پر ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ 1964 اور 1969 کے درمیان پی ایل او کو پوری طرح آرگنائز کرنے کا کام ہوتا رہا، جو احمد شقیری کرتے رہے۔ 1967 میں عرب ملکوں کو اسرائیل سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اور پورا فلسطین اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ اس نے سیریا کے گولان ہائٹس، مصر کے سینائی اور اردن کے نہر کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد فلسطینیوں کو یقین آ گیا تھا کہ صرف وہی اپنے دم خم پر اپنی آزادی کی تحریک چلا سکتے ہیں۔ احمد شقیری نے پی ایل او سے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد یحییٰ حمودہ اس کے صدر بنے۔ اس وقت یاسر عرفات فتح موومنٹ کے صدر تھے اور فتح کے فائٹرز کے ساتھ اردن میں موجود تھے۔ اس کے ایک سال کے بعد 1968 میں کرامہ میں ایک اور جنگ ہوئی جس میں یاسر عرفات دنیا کی نظر میں آئے۔ 13 دسمبر 1968 کے شمارے میں ٹائم میگزین نے ان پر اور فتح موومنٹ پر ایک سٹوری چھاپی۔ اسرائیلیوں کے ساتھ ایک خونی جنگ کے بعد فتح موومنٹ نے اردن کی فوجی ٹکڑی کے ساتھ مل کر کرامہ گاؤں کو اسرائیلیوں سے آزاد کرا دیا تھا۔ اس وقت یاسر عرفات نے ٹائم میگزین کو انٹرویو میں کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے وطن فلسطین کو آزاد نہیں کرا لیتے ہمارا راستہ قربانی ہے۔ جب تک ہم یہ مقصد حاصل نہیں کر لیتے ہمارے بچے آگے آئیں گے اور یہ کام چلتا رہے گا۔ اس کے بعد ان کے بھی بچے آئیں گے، وہ بھی یہی کام جاری رکھیں گے۔ 1968 اور 2024 یعنی اس بیان کو چھپے 54 سال ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں کی آزادی کی لڑائی جاری ہے۔ یاسر عرفات اس کے بعد پی ایل او کے صدر بنے، جو دراصل تمام فلسطینی تنظیموں کی نمائندہ آرگنائزیشن تھی۔ فتح موومنٹ پی ایل او میں مرج ہو گئی۔ اس کے بعد فتح موومنٹ پی ایل او میں مرج ہو گئی۔ اس کے 5 سال کے بعد یعنی 1974 میں یاسر عرفات نے 10 نکاتی پروگرام جاری کیے جس کے تحت اسرائیلیوں کے ساتھ مسئلے کو حل کیا جائے۔ اس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیل غزہ ویسٹ بینک سے نکل جائے اور وہاں صرف فلسطینی رہیں اور اپنا ملک قائم کریں، اور یہیں سے پی ایل او میں اختلافات شروع ہو گئے۔ لیکن پی ایل او نے یاسر عرفات کے اس 10 نکاتی پروگرام کو مان لیا تھا۔ اس سال انہوں نے یو این جنرل اسمبلی میں وہ مشہور تقریر کی تھی جو ہم نے پہلے دکھائی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے ہاتھ میں انقلابی کی بندوق کے ساتھ زیتون کی ایک شاخ بھی ہے، اس لیے آپ اس شاخ کو میرے ہاتھ سے گرنے نہ دیں۔ یاسر عرفات اس وقت اسرائیل، امریکہ اور پورے ویسٹ کے لیے دہشت گرد تھے۔ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے فلسطین کی تقسیم کا پلان رد کر دیا تھا۔ جب مصر نے 1979 میں اسرائیل کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کیا تو یاسر عرفات، پی ایل او اور تمام فلسطینی آزادی کی تحریکوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ یہ معاہدہ دراصل پہلے عرب ملک کا اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے برابر تھا۔ اس کے بعد مصر کو اس کی سزا ملی، اسے عرب لیگ سے خارج کر دیا گیا اور اس کا دفتر قاہرہ سے ہٹا کر تونس لے جایا گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ بہرحال فلسطین میں حالات خراب ہوتے گئے۔ 1987 میں اسٹون اپرائزنگ شروع ہوئی۔ یہ اپرائزنگ بھی غزہ سے شروع ہوئی تھی، یعنی انتفاضہ، اور یہ اپرائزنگ بھی غزہ سے شروع ہوئی تھی اور ویسٹ بینک تک پھیل گئی تھی۔ یہ اپرائزنگ 6 سال تک جاری رہی اور پہلے اوسلو معاہدے تک جاری رہی جو پی ایل او اور اسرائیل کے درمیان ہوا تھا۔ یہ اسٹون اپرائزنگ یعنی انتفاضہ جس میں فلسطینی اسرائیلیوں جہاں دیکھتے ان پر پتھراؤ کرتے، فلسطین کی تحریک آزادی
टर्निंग पॉइंट पर थी। उसने साबित कर दिया था कि एक लंबा अरसा गुजरने के बावजूद फ़लस्तीनी इसराइल को कबूल नहीं करते। यही मौका था जब यासिर अरफात की तंजीम PLO ने इसराइल के साथ बातचीत का रास्ता चुना, और यही वो मौका था जब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी हमास की बुनियाद पड़ी। हमास, जिसका नाम आप हर रोज़ सुनते हैं। यही वो वक्त था जब PLO ने अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू किया और उसने अपने लिए नए चॉइसेस बनाए। सोवियत यूनियन बिखर गया, अमेरिका सबके सर पर बैठ गया। उसके बाद फ़लस्तीनी इसराइल बातचीत का बेनतीजा सिलसिला शुरू हुआ। मैड्रिड में इजलास हुआ, ओस्लो में PLO और इसराइल के दरमियान सीक्रेट मीटिंग्स हुई और 1993 का पहला ओस्लो अकॉर्ड हुआ, जिसे गजा जेरिको अकॉर्ड भी कहा जाता है। लेकिन सब बेकार। 9 अक्टूबर 1993 को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर इसहाक राबीन को यासिर अरफात ने ख़त लिखा। उसमें कहा कि ओस्लो अकॉर्ड के डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स पर दस्तखत दरअसल एक नए अहद की इब्तिदा है। मैं PLO के उन कमिटमेंट्स की तायीद करता हूँ कि PLO इस बात को तस्लीम करती है कि इसराइल को बहैसियत मुल्क अमन और सिक्योरिटी के साथ रहने का हक़ है। PLO UN की रिजोल्यूशंस 242 और 348 को मानती है। PLO इस बात को तस्लीम करती है कि दोनों तरफ के झगड़ों का हल पुरअमन तरीके से निकाला जाना चाहिए। PLO दहशतगर्दी और वायलेंस के इस्तेमाल की मजम्मत करती है, और अगर PLO से ताल्लुक़ रखने वालों ने किसी भी ऐसी हरकत में हिस्सा लिया तो वो उसकी ज़िम्मेदार होगी, ताकि उन मुआहदों की खिलाफ वर्जी न हो। PLO ये तस्लीम करती है कि फ़लस्तीनी कन्वेनान, जिसमें इसराइल के बाकी रखने का हक़ नहीं दिया गया है, उसे कलअदम करार दिया जाए। लेकिन उन सब का जवाब जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर इसहाक राबीन ने दिया, उसमें कहा गया कि आप यानी यासिर अरफात के पैगाम में जो बातें कही गई हैं, उसके नतीजे में इसराइल PLO को फ़लस्तीनी अवाम का नुमाइंदा तस्लीम करती है और मिडिल ईस्ट में पीस प्रोसेस के तौर पर PLO के साथ हुकूमत इसराइल बातचीत करेगी। इसराइल ने PLO को फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदा तंजीम तस्लीम कर लिया और उसे इनाम के तौर पर गज़ा और वेस्ट बैंक के बाज़ इलाक़ों में फ़लस्तीनियों के सिविल अफेयर्स की निगरानी और इसराइल के साथ सिक्योरिटी के तमाम मामलात में कोऑर्डिनेशन करने का काम लिया। नतीजा क्या हुआ? PLO फ़लस्तीन की आज़ादी की रहनुमा तंजीम एक अथॉरिटी बन गई। 1 जुलाई 1994 को यासिर अरफात इस तमगे के साथ फ़लस्तीन वापस आ गए। गज़ा में फ़लस्तीनियों ने उनका इस्तकबाल किया और अल-जवालिया कैम्प गए, जहाँ से स्टोन इंतिफादा शुरू हुआ था। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम से ख़िताब करते हुए कहा, हो सकता है ये माहिदा बाद लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक न हो, लेकिन अरब दुनिया और इंटरनेशनल जो हालात हैं उनमें जो हम कर सकते थे उसमें सबसे बेहतर यही था। अब हुआ यही। PLO की लीडरशिप उस ऑर्गेनाइजेशन फतह मूवमेंट और इस नई अथॉरिटी के मुख्तलिफ ओहदों पर आ गई, यानी फतह का एक फैक्शन PLO पर हावी हो गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तश्कील हुई, यासिर अरफात उसके सदर बन गए। उनके इंतकाल के बाद महमूद अब्बास ने यह ओहदा संभाला। इस तरह PLO और फतह मूवमेंट एक हो गई, सब साहिब इख्तिदार हो गए। बाज़ फैक्शंस PLO से अलग हो गए और वो बाज़ तो वो थे जो उसका हिस्सा कभी नहीं थे, जैसे हमास। जब PLO ने मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता छोड़ दिया तो हमास और उस जैसी तंजीमों को आवाम में मकबूलियत हासिल हुई। PLO फ़लस्तीनी हुकूमत बन गई और वो उसके हरावल दस्ते, उसके सिक्योरिटी के इदारे बन गए। इसका फ़ायदा उठाते हुए इसराइल ने सेटलमेंट्स को फैलाना शुरू किया और गज़ा को भी नहीं छोड़ा। वादे के मुताबिक फ़लस्तीनी स्टेट के क़याम का ऐलान 5 साल तक नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि सितंबर 2000 में दूसरा इंतफादा या अपराइजिंग शुरू हुई। इसराइल ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर यासिर अरफात का उनके रामल्ला हेडक्वार्टर में घेराव कर दिया। फ़लस्तीनियों की मुसल्लह जद्दोजहद शुरू हुई। 11 नवंबर 2004 को यासिर अरफात चल बसे और PLO की ज़िंदगी का एक और नया चैप्टर शुरू हुआ। जैसा कि मैंने बताया, महमूद अब्बास उस अथॉरिटी के सदर बन चुके जो मुसल्लह जद्दोजहद के मुखालिफ हैं और इसराइलियों के साथ उनके सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशंस सब जानते हैं। बावजूद कि यासिर अरफात और महमूद अब्बास ने फतह मूवमेंट में साथ काम किया था, लेकिन उन दोनों के दरमियान इस मसले पर इख्तलाफात पाए जाते थे। यासिर अरफात
ہمیشہ فوجی لباس میں سامنے آتے تھے، جبکہ محمود عباس ہمیشہ سویلین ڈریس میں۔ یہ ان دونوں کی سوچ کا فرق کی طرف اشارہ تھا۔ محمود عباس نے فلسطینی اتھارٹی کا صدر بننے کے بعد امریکی جنرل کیتھ ڈالٹن کی نگرانی میں اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان مشترک سیکیورٹی کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی اور اسرائیل کی آزادی کے ایکٹیوسٹ پر نظر رکھی جانے لگی۔ ان کی گرفتاریاں ہوئیں، ان کے پاس سے اسلحے برآمد کیے گئے، یہ سب اسرائیل کے ساتھ مل کر ہوا۔ اس طرح اس اتھارٹی اور پی ایل او نے فلسطینیوں کے درمیان اپنی مقبولیت پوری طرح کھو دی۔ محمود عباس اسرائیلیوں کے خلاف مسلح کارروائیوں کی مخالفت کرتے رہے اور 2006 میں حماس نے الیکشن میں جیت حاصل کی اور پی ایل او کے بجائے حماس کو عوام اپنا نمائندہ سمجھنے لگے۔ پی ایل او کے لوگ فلسطینی اتھارٹی میں برسر اقتدار ہیں۔ اس نے 20 سال سے اپنے زیر انتظام فلسطینی علاقوں میں الیکشنز نہیں کرائے ہیں۔ اسے نتیجہ معلوم ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے ہراول دستے القسام بریگیڈ نے اسرائیلیوں کے خلاف جو کارروائی کی، اس کے بعد مسئلہ فلسطین دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اس دوران کسی نے پی ایل او کا نام نہیں سنا۔ اگر آپ نے سنا ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور ہاں، یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ یقین نہیں کہ ویڈیو آپ تک پہنچنے دیا جائے۔ اگر پہنچ جائے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ زبان خلق ہی نقار خدا ہے۔ لائک کرنا بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔